بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے عظیم پیغمبر، وہ نبی جنہیں اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، نبی بھی بنایا، عقل اور حکمت بھی عطا کی اور ایسی سلطنت عطا فرمائی جو کسی کو نہ ملی، وہ ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جی ہاں، قرآن نے فرمایا سلیمان نے داؤد کی بادشاہت، نبوت وراثت میں پائی۔ آج ہم سنائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت، معجزات، جنوں پرندوں پر حکومت، ہوا کا کنٹرول، عظیم و شان دربار، ملکہ بلقیس کی کہانی، تخت بلقیس لانا، اس ایمان افروز انجام تک جس نے تاریخ بدل دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے وراثت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عظیم حکومت عنایت کی۔ قرآن کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ہو۔ اللہ نے قبول کیا اور کائنات کے نظام بدل گئے۔ سلیمان علیہ السلام کی زبان پرندوں کو بھی سمجھ آتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیں پرندوں کی زبان سکھا دی گئی۔ پرندے صرف پرندے نہ تھے، وہ سپاہی تھے، وہ جاسوس تھے، وہ پیغام رساں تھے۔ خصوصاً ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی شان۔ آپ کا دربار دنیا کا عظیم ترین دربار تھا۔ سامنے انسان، دائیں طرف جنات، بائیں طرف پرندے، اوپر ہوا سلیمان کے حکم میں، نیچے زمین سلیمان کے تابع۔ قرآن کہتا ہے سلیمان کے لیے جن، انسان اور پرندے کی فوج۔ قرآن کہتا ہے سلیمان کے لیے جن، انسان اور پرندے کی فوجیں جمع کی جاتیں۔ یہ دنیا کی پہلی ملٹی نیشن حکومت تھی جس میں انسان، جنات، حیوانات، پرندے، ہوا، حتیٰ کہ دھاتیں تک تابع تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنات آپ کے حکم سے کام کرتے، جن محل بناتے، مجسمے بناتے، قلعے بناتے، تالاب بناتے، کان کنی کرتے، اور جو نافرمانی کرتا اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا۔ قرآن میں ہے، سلیمان کے لیے ہوا ایسے تھی کہ صبح کا سفر 1 مہینے جتنا اور شام کا سفر 1 مہینے جتنا طے ہو جاتا، یعنی سپر سونک ٹرانسپورٹ، وہ بھی ہزاروں سال پہلے۔ چونٹیوں کا ایمان لانے کا واقعہ بھی آپ کے سامنے نظر کرتا ہوں۔ ایک دن فوج گزر رہی تھی، ایک چونٹی چیخی، اے چونٹیوں، گھروں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کی فوج تمہیں کچل نہ دے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور شکر ادا کیا۔ یہ تو واضح تھی، اتنی طاقت کے باوجود عاجزی۔ ایک دن ہدہد نظر نہ آیا، سلیمان ناراض ہوئے۔ قرآن میں ہے، اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور کہا، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں۔ میں ایک قوم کو دیکھ کر آیا ہوں، صبا کی زمین، جہاں ایک عظیم عورت حکمران ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے پاس عظیم تخت ہے، مگر وہ اس قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اسلام قبول کرو۔ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور کہا، بادشاہ جب کسی کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں اسے برباد کر دیتے ہیں۔ آخر کار اس نے سلیمان کو تحفہ بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام نے انکار کر دیا، کیا تم مجھے مال دیتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو دیا وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، کون بلقیس کا تخت حاضر کرے گا؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن ایک اللہ کا ولی، آصف بن برقیہ،
جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا نے کہا پلک جھپکتے سے پہلے ہی آپ کو تخت لا دوں گا۔ قرآن کہتا ہے جب سلیمان نے تخت کو اپنے سامنے دیکھا تو یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ بدل گئی۔ سلیمان چیخ کر نہیں بولے اور نہ غرور کیا، بلکہ فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ بلقیس آتی ہے، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ وہ حیران کہا ہاں یہ تو وہی لگتا ہے، قرآن میں ہے۔ پھر اسے شیشے کا محل دکھایا گیا، وہ سمجھ پائی اور اپنی پنڈلیاں ننگی کر کے چلنے لگ گئیں۔ تب سمجھ گئی کہ یہ انسانی بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ آخر کار بلقیس بولی قرآن میں ہے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کے سامنے جھک گئی۔ اس کہانی سے سیکھیں پیارے دوستو، طاقت ملے تو شکر کرنا، علم ملے تو تکبر نہ کرنا، اللہ کے دین کو فوقیت دینا، اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ کے نبیوں کی شان عظیم پر یقین رکھنا اور انہیں پیار کرنا۔ یا اللہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر کرنے والا بنا، ہمیں تکبر سے بچا، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ۔ میرے پیارے بھائیوں، جاتے جاتے روحانی دعا اور نورانی عاجزی بڑی دعا کرتے ہیں۔ اے رب کائنات، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے وہ ذات جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی عظیم بادشاہت عطا فرمائی جس کی مثال پوری کائنات میں نہ مل سکی۔ اے میرے اللہ جس نے ہواؤں کو سلیمان کے تابع کر دیا، جنات کو غلام بنا دیا، پرندوں کو تابع کر دیا اور تخت کو پلک جھپکنے میں حاضر فرما دیا۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، خطاؤں کے مارے ہیں، گناہوں کے داغوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن تیرے در پر جہاں نہ کوئی ٹھکرایا جاتا ہے، نہ کوئی محروم لوٹ جاتا ہے، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر، دل کے ٹکڑے بنا کر، نم آنکھوں کے ساتھ عرض کرتے ہیں اے اللہ جس طرح تو نے سلیمان علیہ السلام پر رحمت کے دروازے کھولے، ہم پر بھی اپنی رحمتوں کے سمندر کھول دے میرے اللہ۔ اے اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے، ہمیں تکبر سے بچا، غرور سے بچا، ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دے، ہماری زندگیوں کو نبیوں کی اطاعت اور تقوی سے بھر دے۔ یا رب العالمین ہماری آنکھوں سے ہونے والے گناہ معاف فرما، ہماری زبان کی خطائیں معاف فرما، ہمارے دل کی کنجی نیک اور صالح بنا دے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں ایمان کی مٹھاس عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اس پیغام کو، اس حق کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اس سنانے والے اور سننے والے ہر بندے کی زندگی بدل دے، اس کے گھر میں خوشیاں نازل فرما، رزق میں برکت عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد دے دے میرے اللہ، محنت کرنے والوں کو عزت دے دے، غمگین کے دل سے غم دور کر دے۔ یا اللہ اس چینل پر اٹھنے والی ہر دعا، ہر آواز کو قرآن اور سنت کی سچائی کی آواز بنا دے، اس پلیٹ فارم کو دین کی خدمت کا ذریعہ بنا دے، اسے خیر و برکت کا سبب بنا دے اور اسے دین کی روشنی پھیلانے کا عظیم ذریعہ بنا دے۔ یا رحمان یا رحیم۔ اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمارے گھروں کو ایمان کے نور سے روشن فرما۔ یا اللہ تجھ سے معافی چاہتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی توبہ کرتے ہیں، ہم تجھ ہی کے در کے فقیر ہیں
اور تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔